وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں؟ یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بڑی حیرت کے ساتھ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانوں کی دوبارہ زندگی کی بات کرتے ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یہ گوشت گل سڑ جائے گا، اس کے بعد پھر سے نئی زندگی، یہ کیسی بات ہے؟ یعنی ان کی سوچ کے مطابق ایسا ہونا ناممکن تھا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، ان سے کہہ دیجئے چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں ان سے بھی سخت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، اپنے جسموں کے ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جانے کا تصور لے کے بیٹھے ہوئے ہو. تم اگر پتھر اور لوہا بھی بن جاؤ یا اپنی سوچ کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر کسی عجیب مخلوق کا روپ دھار لو، تب بھی تمہیں اثر نو اٹھایا جائے گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا. جو رب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا. یعنی جب لاجواب ہو جائیں گے تو پھر کیا کرتے ہیں یہ کہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں، جیسے تنزیہ ہلاتے ہیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ کب ہوگا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے اس کا وقت قریب ہی ہو، کوئی دور نہیں ہے کہ تمہاری شامت کی گھڑی قریب ہی ہو، وہ آیا ہی چاہتی ہو، تمہاری شامت آ جائے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی پکار پر لبیک کہو گے اس کی حمد کرتے ہوئے. یعنی جب وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی، تمہارا خالق تمہیں قبروں سے باہر آنے کے لیے بلائے گا تو تمہاری ہڈیاں، تمہارے جسموں کے بکھرے ہوئے ذرات سب سمٹ کر پھر سے زندہ انسانوں کا روپ دھار لیں گے، اور تم اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کی تعمیل میں بھاگے چلے جا رہے ہوگے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا عرصہ. اس وقت تمہیں دنیا اور عالم برزخ میں، یعنی جو تم نے زمانہ موت کے بعد گزارا ہے، قبر میں گزارا ہے، وہ اس طرح لگے گا جیسے تم چند گھڑیاں گزار کے آئے ہو. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو اچھی ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں کو، ایمان والوں کو میری طرف سے یہ بات بتا دیں کہ وہ ہر حال میں کیسی بات کریں، ہی یا احسن، بہترین بات کریں، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، گفتگو میں ترشی نہ ہو، تلخی نہ ہو. ہے ہماری گفتگو ایسی؟ آرام سے بات کرتے ہیں، نرم لہجے میں، خوبصورت الفاظ کے ساتھ، کوئی ترشی نہیں، کوئی تلخی نہیں، کوئی طنز نہیں، کوئی طعنہ نہیں، کوئی غصہ نہیں. تو یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے، لعبادی، میرے بندوں سے کہتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں. یقول التی ہی احسن، وہ بات کہیں جو اچھی ہو، آپس میں بھی شیر و شکر بن کر رہیں اور مخالفین کے سامنے بھی بہتر اخلاق کا نمونہ پیش کریں. دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مومنین کے سامنے بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، کیونکہ ان کے جو مخالفین ہیں، جو مخاطب ہیں، وہ جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے جاہلانہ اعتقادات نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، اس لیے انہیں اپنے رسم و رواج، سیاسی معاشی مفادات اور غیرت اور حمیت کے جذبات بہت عزیز ہیں. وہ ان سب کا دفاع کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ ہر طرح کی جنگ کرنے کو تیار ہیں. ان حالات میں جو داعیان حق ہیں اس کو چاہیے تحمل اور بردباری اور برداشت کا مظاہرہ کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کے اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے. اب ایسے موقع پر شیطان لازم آئے گا، وہ کہے گا دیکھو وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تمہیں جلی گٹی سنا رہا ہے، تم آگے سے خاموش کیوں، تم کیوں اس کو جواب نہیں دیتے، کیوں اس کا منہ نہیں توڑتے.
ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالے گا. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. ہدایت کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی انتخاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے. ہدایت پر لانے کے مکلف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. یہ سورت بنی اسرائیل جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی دور کے آخری برسوں میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا آغاز ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہوا تھا. اس سورت کے نزول سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے بارے میں تمام خبریں مدینہ پہنچ چکی تھیں، اور مدینہ کے یہود ایک ایک بات اور ایک ایک خبر کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے تھے. پھر عنقریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مدینہ تشریف لے جانے والے تھے. ان حالات میں مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ عقائد اور نظریات کے بارے میں تبادلہ خیال ہونا تھا، تو انبیاء کرام علیہم السلام کے فضائل کے بارے میں سوالات کا اٹھنا ناگزیر تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کون افضل ہے، یا یہ مسئلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. چنانچہ اس حوالے سے یہاں پر بنیادی اور اصولی بات بیان فرما دی گئی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں موجود اپنی تمام مخلوق کے احوال سے خوب واقف ہے، اور اس نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہے ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی. یہاں بنی اسرائیل کے ایک نبی کا تذکرہ بھی فرما دیا گیا اور ان کی فضیلت بھی بیان فرما دی کہ حضرت داود علیہ السلام کو ہم نے زبور جیسی جلیل القدر کتاب عطا فرمائی تھی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے ان کو پکار دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا معبود بنا رکھا ہے، نہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا. وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں، ان میں سے کون اس کے زیادہ قریب ہے. یہاں پر وسیلہ کا لفظ آیا ہے. وسیلہ کا مطلب ہے قرب. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں بھی ہم وسیلہ کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح اس دنیا میں اللہ کے بندے اللہ کے ہاں اپنے درجات بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں، اسی طرح عالم غیب یا عالم امر میں بھی تقرب اللہ کی یہ درجہ بندی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی شریک ٹھہرائی جانے والی شخصیات میں کچھ تو ایسی ہیں جو بالکل خیالی ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ ہر زمانے میں لوگوں نے انبیاء علیہم السلام، اولیاء اللہ اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کیا. ایسی ہی شخصیات کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ چاہے انبیاء علیہم السلام ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں یا فرشتے ہوں، وہ عالم امر میں خود اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہیں اور اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن حکیم میں بار بار اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ ایسی تمام شخصیات جنہیں دنیا میں مختلف انداز میں اللہ کے سوا پکارا جاتا تھا، قیامت کے دن اپنے عقیدت مندوں کے مشرکانہ نظریات سے اظہار بیزاری کریں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بعد ہمیں اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے تو ہمیں اس بارے میں کچھ خبر نہیں. یہ پیچھے ہم آیات پڑھ کے آئے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے. واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا عذاب چیز ہی ڈرنے والی ہے، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے روز قیامت سے قبل، یا ہم عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب.
یہ اشارہ ہے اس بڑی تباہی کی طرف جو قیامت سے پہلے دنیا پر آئے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ طے شدہ امور ہے کہ ایک وقت معین پر یہ سب کچھ ہو کر رہنا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا پہلے لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے حصی معجزات دکھانے بند کر دیے کیونکہ سابقہ قوموں کے لوگ ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی کفر پر ڈٹے رہے اور ایمان نہیں لائے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ قوم سمود کو ان کے مطالبے پر اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا، مگر انہوں نے واضح معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی حضرت صالح علیہ السلام پر بجائے اس کے کہ ایمان لے آتے، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے۔ نشانیاں یا معجزے بھیجنے کا مقصد لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اور یہ مقصد قرآن کی آیات بخوبی پورا کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اب کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر القا کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور قرآن مجید کی بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ بروج میں آتا ہے وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ لوگ جب ایسی آیات سنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ ڈریں، اللہ کا خوف ان کے اندر آئے، یہ فضول بحثوں پہ اتر آتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہاں ہے اللہ، ہمارا احاطہ کیسے ہوگا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا تھا مگر اے فتنہ لوگوں کے لیے۔ یہاں رؤیا کا لفظ آیا ہے اور اس سے مراد رؤیت بصری ہے، یعنی انسان اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے اس پر بھی رؤیا کا اطلاق ہوتا ہے، صرف خواب کے معنی میں یہ لفظ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے اور جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئیں، ان کی تفصیل جب کفار مکہ نے سنی تو یہ معاملہ ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا۔ وہ نہ صرف خود اس کے منکر ہوئے بلکہ اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ انہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کے پوری کوشش سے یہ پرچار شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کے اثرات ہو چکے ہیں، معاذ اللہ۔ اس زمانے میں جب مکہ سے بیت المقدس پہنچنے میں 15 دن لگتے تھے، یہ دعویٰ انتہائی ناقابل یقین معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص راتوں رات نہ صرف بیت المقدس سے ہو آیا بلکہ آسمانوں کی سیر بھی کر آیا۔ چنانچہ انہوں نے موقع غنیمت سمجھ کر اس موضوع کو خوب اچھالا اور مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر بحث و مباحثے کیے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ یہ بات کفار کے لیے فتنہ بن گئی بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک آزمائش قرار پائی۔ اور جب یہی ناقابل یقین بات ان لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبصرہ چاہا تو آپ نے بلا توقف جواب دیا کہ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، کیونکہ جب میں یہ مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمانوں سے ہر روز فرشتہ آتا ہے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعویٰ تسلیم کرنے میں کوئی تعامل نہیں کہ آپ راتوں رات آسمان کی سیر کر آئے ہیں۔ اس بلا تعامل تصدیق کی بنا پر اس دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق اکبر قرار پایا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی۔ اسی طرح جب قرآن میں زقوم کے درخت کا ذکر آیا اور بتایا گیا کہ اس درخت کی جڑیں جو ہیں جہنم کی تہہ میں ہوں گی اور وہاں سے یہ جہنم کی آگ میں پروان چڑھے گا، تو یہ بات بھی ان کے لیے فتنے کا باعث بن گئی تھی۔ بجائے اس کے کہ یہ لوگ اللہ کی قدرت سمجھ کر اس کو تسلیم کرتے، الٹا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو آگ کے اندر بھلا درخت پیدا ہو سکتا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ یہ کس عالم کی بات ہے، اس عالم کی جس کے طبعی قوانین اس دنیا کے طبعی قوانین سے مختلف ہوں گے
اور جہنم کی آگ کی نوعیت اور کیفیت بھی ہماری دنیا کی آگ سے مختلف ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار آمین۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ان باتوں سے ہم نے انہیں خبردار کیا مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کیے جا رہی ہے۔ قرآن میں یہ سب باتیں انہیں خبردار کرنے کے لیے نازل ہوئیں، مگر یہ ان لوگوں کی بدبختی ہے کہ اللہ کی آیات سن کر بجائے اس کے کہ یہ ڈریں ایمان لائیں، یہ مزید سرکش ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی سرکشی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا مٹی سے؟ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ چوتھی مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا، پھر سورۃ اعراف میں، پھر سورۃ حجر میں۔ اس نے مزید کہا ذرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی پوری نسل کو قابو میں کر کے چھوڑوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو یقیناً تم سب کی سزا جہنم ہوگی، وافر سزا، اور تو پھسلا لے جس پر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، اور چڑھا ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو، اور شریک بن جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے وعدے کر وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ کو کتنا یقین ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ پیچھے بھی بات کی میرے بندوں کی، یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تم انسانوں کو بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو۔ تم ان کے دلوں میں وسوسے ڈالو، ان سے جھوٹے سچے وعدے کرو، انہیں سبز باغ دکھاؤ، تم اپنے پیادے لے کے ان کے پیچھے پڑ جاؤ، اپنی آواز کے ذریعے سے ان کو بھڑکا سکتے ہو بھڑکاؤ، جو حربہ استعمال کر سکتے ہو وہ تم کر لو، لیکن یہ اختیار تمہیں ہرگز نہیں ہوگا کہ میرے کسی بندے کو اس کی مرضی کے خلاف گمراہی کے راستے پر لے جاؤ۔ میرے بندے تیرے راستے پر نہیں آئیں گے۔ تو ہم ہیں نا اللہ کے بندے انشاءاللہ، تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہمارا کوئی دشمن ہوتا ہے نا تو ہم احتیاط کرتے ہیں، اس راستے سے نہیں جاتے جس گلی میں اس کا گھر ہے، بچوں کو بھی روکتے ہیں۔ لیکن یہ شیطان ایسا خاموش دشمن ہے ہمارا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، نہ ہم خود رکتے ہیں نہ ہم اپنے بچوں کو روک رہے ہیں، اور یہ اپنی دشمنی میں اپنے کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز۔ وہ بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں گے اللہ ان کی مدد کرے گا، اور جس کا مددگار اللہ ہو جائے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہمیں شیطان کے شر سے بچانا، شیطان کے وار سے بچانا، آمین۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بہت رحیم ہے۔ اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، یعنی جب کشتی طوفان میں گر جاتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ سامنے موت آ گئی ہے، ضل من تدعون الا ایاہ، گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس ایک اللہ کے۔ اس وقت تمہیں اپنے معبودوں میں سے کوئی بھی یاد نہیں رہتا جنہیں تم عام حالات میں اپنا مددگار سمجھتے ہو، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس آڑے وقت میں تم صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہو۔ پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھنسا دے تمہیں کہیں خشکی میں؟ جب تم جان بچا کے سمندر سے خشکی پر آتے ہو پھر اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ سے منہ موڑ لیتے ہو، تو کیا تمہیں اس بات سے خوف نہیں آتا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں خشک زمین کے اندر دھنسا دے؟ کیا خشکی پر تمہیں موت نہیں آ سکتی؟ خشکی پر تمہیں عذاب نہیں آ سکتا؟ یا وہ تم پر بھیج دے کنکر برسانے والی تیز ہوا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی بچانے والا؟
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے تو سنگریزوں والی خوفناک آندھی سے بھی تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ پھیر لے جائے تمہیں اسی سمندر میں دوسری مرتبہ، پھر بھیج دے تم پر ہوا کا زوردار جھکڑ، سو تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف اس کی وجہ سے کوئی تعاقب کرنے والا۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہم سے باز پرس کر سکے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، یہ انسانوں کا خود اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم علیہ السلام کو۔ یہ آیت بہت واضح انداز میں اس حقیقت کا اظہار کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی معراج انسان ہے۔ اس کائنات کا نقطہ آغاز اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے۔ حرف کن سے خنک نور کا ظہور ہوا، اس نور سے ملائکہ اور انسانی ارواح کی تخلیق ہوئی، پھر بگ بینگ کے نتیجے میں حرارت کا گولہ وجود میں آیا جس کے متحرک ذرات سے کہکشائیں، ستارے، سیارے بنے۔ اسی دور میں اس حرارت سے جنات کی تخلیق ہوئی۔ دوسری بے شمار ستاروں اور سیاروں کی طرح یہ ہماری زمین بھی ابتدا میں بہت گرم تھی، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی، پھر اس پر ہزاروں برس مسلسل بارش برستی رہی جس پر زمین پر ہر طرف پانی پھیل گیا۔ اس کے بعد زمین پر نباتاتی اور حیوانی حیات کا آغاز ہوا۔ پھر تمام مخلوق کے بادشاہ انسان کی تخلیق عمل میں آئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے سے پہلے اس کی ضرورت کا سارا سامان زمین پر رکھ دیا۔ یہ ہے اللہ کا رحیم ہونا، یہ ہے اللہ کا غفور ہونا۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کا بچہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کی ضرورت کی ہر چیز کا ایک بیگ بنا کے رکھتی ہے کہ میرا بچہ دنیا میں آئے گا تو اسے کپڑے بھی چاہیے، اسے دودھ بھی چاہیے، اسے اس چیز کی بھی ضرورت ہے، اس چیز کی بھی ضرورت ہے، تو وہ ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی سب بنا کے رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ہماری ضرورت کی ہر چیز یہاں بنا دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں۔ یہاں ہم سے اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت مراد ہے جس کے تحت بحر و بر میں انسانوں کی مختلف نوعیت کی سرگرمیاں اللہ تعالیٰ نے ممکن بنائیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ دوستانہ ماحول انسان کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ۔ اس دن کے بارے میں سوچو جس دن تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کے لیے اس طرح بلایا جائے گا کہ ہر گروہ اپنے رہنما یا لیڈر کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں جس کے ہم پیچھے چلے ہیں اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ تمام مخلوق پر انسان کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب انسان کو اس کائنات میں اس قدر اعلیٰ مقام اور مرتبے سے نوازا گیا ہے تو پھر لازم ہے کہ اس کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں تو ایسے لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامہ کو خوشی کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے لیے کوالیفائی کر گئے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بہت دور بھٹکا ہوا ہوگا۔ جس شخص نے اس دنیا میں انسان ہوتے ہوئے اپنی پوری زندگی جانوروں کی طرح گزار دی، جس کا دیکھنا جس کا سننا جانوروں کا سا تھا، جس نے نہ تو اپنے نفس میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، نہ آفاق میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھا، نہ ہی اپنے خالق کو پہچانا، مالک کو پہچانا، نہ ہی قرآن کی آیات سے کچھ سیکھا، پوری زندگی اندھے پن میں گزار دی، اندھیروں میں ڈوبا رہا۔ ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے
جب دنیا میں آیا تو ارد گرد بھی اندھیرا تھا، روشنی کی کرنیں موجود تھیں لیکن اس نے ان کرنوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اسی طرح اندھیرے کی زندگی گزار کے ایک دن قبر کے اندھیرے میں چلا گیا، اور پھر قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں اندھے پن کے ساتھ زندگی گزاری۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کریں۔ یہ آیت اس بے پناہ دباؤ کا اشارہ کر رہی ہے جس کا سامنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی طرف سے تھا۔ ایک طرف قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ قرآن کے غیر لچکدار احکامات میں کچھ نرمی پیدا کرتے ہیں، کچھ ترمیم کرتے ہیں، کچھ اپنی بات منوا لیں، کچھ ہماری مان لیں۔ اور یہ مضمون پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسری طرف مسلسل یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو نشانی کے طور پر ہمیں معجزہ دکھائے، اور ان کا یہ مطالبہ ان کے عوام میں بھی بہت مقبول ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، مگر اس بارے میں اللہ کا فیصلہ تھا کہ انہیں کوئی حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ اور پیچھے ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ پڑھا تھا۔ کیا تھا وہ؟ اس کا ترجمہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی یہ بے اتنائی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو زمین میں کوئی سرنگ کھودیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگائیں اور لے آئیں ان کے لیے کوئی معجزہ۔ چنانچہ ان دونوں پہلوؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دباؤ کا سامنا تھا، اور اسی دباؤ کا اظہار اس آیت کے اندر ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تب تو یہ لوگ آپ کو اپنا گاڑا دوست بنا لیتے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس نوعیت کا کمپرومائز کے عوض وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بادشاہ بھی تسلیم کرنے کو تیار تھے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے تو قصد کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیتے اگر وہ اللہ کے برہان نہ دیکھ لیتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یعنی یہ امکان تھا کہ بشری کمزوری کی وجہ سے یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھنے کا انتظام فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہاں اسی طرح فرمایا کہ اگر ہم آپ کے پاؤں جما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اچھی طرح سے مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ آپ کسی نہ کسی حد تک ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش مکہ کی طرف سے کتنا شدید دباؤ تھا۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ اگر ایسا ہو جاتا تب ہم آپ کو دگنی سزا دیتے زندگی میں اور دگنی سزا دیتے موت پر۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ یہاں پر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سختی کا رخ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے حالات پیدا کر دیے تھے۔ ان الفاظ میں ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم جو چاہو کر لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دباؤ میں آ کر تمہارے مطالبات ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ اگر ایسا ہوا تو تب یہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر تھوڑا عرصہ۔ یہ مکی دور کے آخری ایام کے ان حالات کی جھلک ہے جب کشمکش کی شدت انتہا کو پہنچ چکی تھی، حالات بہت نازک ہو چکے تھے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مکہ سے نکالنے کے لیے قریش کی منصوبہ بندی کا صرف ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کی نفی کرنے کی بجائے یہ پیشین گوئی کی گئی کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کے مکہ چھوڑنے کے بعد یہ خود بھی زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکیں گے، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
قریش کے اکثر سردار ہجرت کے دوسرے برس غزوہ بدر میں قتل ہو گئے، اور صرف 8 سال بعد مکہ شہر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ تسلط قائم ہو گیا تھا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی ہمارا طریقہ رہا ان کے باب میں جنہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے بارے میں ہمارا قاعدہ اور قانون یہی رہا کہ رسول کی ہجرت کے بعد متعلقہ قوم پر سے اللہ کی امان اٹھا لی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ قوم عذاب کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ یہ حکم پنجگانہ نماز کے بارے میں ہے۔ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کا سلسلہ ہے جو کہ رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ پھر 5ویں نماز یعنی فجر کو یہاں پر قرآن الفجر کہا گیا ہے کیونکہ اس میں طویل قرات کی جاتی ہے، اور نماز پنجگانہ کے اوقات کے بارے میں یہ حکم عمومی نوعیت کا ہے، اور ہر نماز کے وقت کی خصوصیت کے ساتھ نشاندہی کی بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، جس کی مکمل تفصیل ہمیں احادیث کی کتب میں ملتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا مشہود ہے، یعنی فجر کا وقت نماز اور قرات کے اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ رات بھر جسمانی ذہنی آرام کے بعد فجر کے وقت انسان تازہ دم ہوتا ہے۔ ہم تو سوتے ہی نہیں ہیں رات کو، تو تازہ دم کہاں سے ہوں گے؟ تو اس وجہ سے نماز میں جو حضوری قلب کی کیفیت ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے بہتر۔ چیک کریں اپنی نمازوں کو۔ تو فجر کا وقت ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتوں کی حاضری کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ دنیا کے معاملات کی نگرانی کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیاں صبح اور عصر کے اوقات میں تبدیل ہوتی ہیں، تو ان دونوں نمازوں میں دونوں جماعتوں کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، ڈیوٹی سے فارغ ہو کر جانے والے بھی اور ڈیوٹی کا چارج لینے والے بھی، اور عام طور پر ہماری یہ دونوں نیند میں ہوتے ہیں، سوتے میں گزر جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی اس حاضری کی وجہ سے جو کہ ہمارے لیے بھی گواہی بن جاتی ہے کہ یا اللہ تیرا بندہ اس وقت تیری عبادت کر رہا تھا، تیرا قرآن پڑھ رہا تھا، تو نماز فجر کی بھی خصوصی اہمیت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگیے اس قرآن کے ساتھ۔ یہاں لفظ بھی میں وہی انداز ہے جس کی تکرار ہم پہلے سورۃ الانعام میں پڑھ چکے، انذر بھی، ذکر بھی، یعنی خبردار کرنا، نصیحت کرنا، خوشخبریاں دینا، تبلیغ کرنا، سب قرآن کے ذریعے سے ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا تو فرمایا کہ رات کا ایک حصہ آپ قرآن کے ساتھ جاگیے۔ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ساتھ پڑھیں۔ گویا تہجد کا مقصد اور اصل روح یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ نافلۃ لک، یہ اضافی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر میں اور جنت میں فائز کیا جائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور دعا کیجیے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا اور مجھے نکال عزت کا نکالنا۔ یہ ہجرت کی دعا ہے۔ جب ہجرت کا اذن آیا تو یہ دعا بھی ساتھ ہی سکھا دی گئی کہ اے اللہ تو مجھے جہاں بھی داخل فرمائے، یعنی مدینہ میں عزت اور تکریم کے ساتھ داخل فرما، اور میرا داخلہ سچا داخلہ ہو، اور مجھے مکہ سے نکالنا بھی ہے تو باعزت طریقے سے نکال۔ وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا کر، یعنی مدینہ میں جس نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے اس میں اپنے دین کے غلبے کے اسباب پیدا فرما، اور مجھے وہ طاقت، وہ قوت، وہ اقتدار عطا فرما جس سے دین کی عملی تنقید کا کام آسان ہو جائے، عملی تنقید کا نافذ کرنے کا کام آسان ہو جائے۔ اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کچھ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے جو عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والا تھا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال ایک بادشاہ کی طرح ہوا تھا۔ اوس اور خزرج کے قبائل نے آپ کو اپنا حاکم تسلیم کیا،
یہودیوں کے تینوں قبائل ایک معاہدے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے تابع ہو گئے، اور یوں آپ مدینہ میں داخل ہوتے ہی وہاں کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ بظاہر ابھی انقلاب کے آثار نمودار نہیں ہوئے تھے، ابھی 8 سال کے بعد مکہ کو فتح ہونا تھا، لیکن عالم امر میں کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، لہٰذا ابھی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کی آمد اور باطل کے فرار کا اعلان کرا دیا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل ہے ہی بھاگ جانے والا، باطل کو ثبات نہیں ہے۔ جب بھی اس کا حق کے ساتھ معرکہ ہوگا تو حق کے مقابلے میں باطل کو ہمیشہ شکست ہوگی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں پر پھر قرآن کا لفظ آیا، ہم نے دیکھا اس صورت میں بار بار قرآن کا لفظ آ رہا ہے، اور اس آیت میں قرآن کے احکام کو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت قرار دیا گیا۔ پیچھے سورۃ یونس کا مضمون یاد ہے؟ آیت نمبر 57 میں کیا پڑھا تھا؟ اے لوگوں، آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ یعنی قرآن ایک مومن کے سینے کو تمام علائشوں سے، بیماریوں سے، کفر سے، شرک سے، تکبر سے، حسد سے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، سب سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے، جیسے جیسے یہ ہمارے دلوں میں اترے گا، ویسے ویسے ہی ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم قلب سلیم بنا سکیں اپنے دل کو، وہ دل جو اللہ کو قبول ہے، جو سلامتی والا دل ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے میں۔ یعنی قرآن سے جو اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے قرآن شفا ہے، رحمت ہے، اور ظالموں کو اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور ہم سے کنی کترانے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو کے رہ جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ہر شخص کام کرتا ہے اپنی شاکلہ کے مطابق۔ شاکلہ سے مراد ہر انسان کی شخصیت کا مخصوص سانچہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی دھات سے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو پہلے اس کا ایک سانچہ بناتے ہیں، پیٹرن، اور اس دھات کو پگھلا کے اس پیٹرن کے اندر ڈال دیتے ہیں تو وہ دھات ٹھنڈی ہو کے وہی مخصوص شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو انسانی شخصیت کے مخصوص سانچے کی تشکیل میں انسان کے موروثی جینز اور اس کا خارجی ماحول یہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی موروثی عوامل اور ماحولیاتی عوامل کے حاصل ضرب سے انسان کی شخصیت جو بنتی ہے وہی اس کا شاکلہ ہے۔ کسی شخص نے نیکی اور برائی کے لیے جو بھی محنت اور کوشش کرنی ہے وہ اپنے اسی شاکلہ کے اندر رہ کے کرنی ہے۔ گویا کسی انسان کا شاکلہ اس کے دائرہ عمل کی حدود کا تعین کرتا ہے، نہ تو وہ ان حدود سے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی ان سے بڑھ کے عمل کرنے کا وہ مکلف ہے۔ یعنی جتنے اس کا شاکلہ ہے اسی کے مطابق وہ چلے گا۔ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے نا، ون کین ناٹ گرو آؤٹ آف ہز اسکن، یعنی کسی نے موٹا ہونے کی جتنی بھی کوشش کرنی ہے اپنے کمال اپنی کھال کے اندر رہ کے کرنی، وہ کھال سے باہر نہیں نکل سکتا۔ چنانچہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اللہ کو خوب علم ہے کہ اس نے کس کو کس طرح کا شاکلہ دے رکھا ہے، اور ہر شخص سے اس کے شاکلہ کے مناسبت سے ہی حساب ہوگا۔ یعنی جتنا جس کا شاکلہ ہے اسی کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، بس آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا النَّاسُ مَعَادِنُ، کہ انسان معدنیات کی طرح ہیں۔ یہ بخاری کی روایات ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معدنیات میں ہر ایک کی اپنی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، سونے کی اور چاندی کی اور بالکل مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، اسی طرح ہر انسان کی اپنی خصوصیات ہیں،
اپنی کیپیسٹی ہے اسی کے مطابق ہر انسان کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خصوصیات سے واقف ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا۔ روح کے بارے میں یہ سوال ان 3 سوالات میں سے تھا جو ایک مرتبہ یہود مدینہ نے قریش مکہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوائے تھے۔ ان میں سے ایک سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں، اور ان دونوں کی ڈیٹیل آگے سورۃ کہف میں آئے گی، لیکن روح کے متعلق سوال کا انتہائی مختصر جواب اس میں دے دیا گیا، اور یہاں بتا دیا گیا کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اور عالم امر عالم غیب ہے، اس کے بارے میں تم لوگ نہیں جان سکتے۔ انسان کے علم کا ذریعہ اس کے حواس ہیں، اور ان حواس کے ذریعے سے وہ عالم خلق کی چیزوں کے بارے میں جان سکتا ہے، لیکن عالم غیب تک اس انسان کا علم رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عالم غیب کی باتوں کو ہم نے ویسے ہی ماننا ہے جیسے قرآن ہمیں بتائے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی گئیں۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پھر یہاں پر اب دیکھیں کہ روح جو ہے یہ وحی الہی بھی ہو سکتی ہے، اور انسانی جسم کے اندر جو روح ہے یہ بھی، اور یہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور اللہ کے حکم سے واپس چلی جاتی ہے۔ یہ ایسا غیب ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا، تو ہمیں وہی تسلیم کرنا ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے یا جو ہمیں احادیث بتاتی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، مگر یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے جس کے مطابق بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر اصل میں لوگوں کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار انا بشر مثلکم کا اعلان کرایا گیا کہ اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یہاں اسی بات کی تاکید کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ یہ ہماری عطا اور مہربانی ہے کہ ہم نے بذریعہ وحی آپ پر یہ عظیم الشان کلام نازل کیا ہے، اگرچہ اس کا ہرگز کوئی امکان نہیں تھا، لیکن محض ایک اصولی بات سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ جس طرح ہم نے یہ کلام نازل کیا اس طرح ہم اسے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ یہ کلام نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پاس رکھنے پر قادر ہیں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جمع کر کے محفوظ فرما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی مانند، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، لیکن اکثر لوگ انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ جاری کرتے ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف سے مطالبات بار بار کیے جاتے تھے کہ جب تک ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے، یا آپ کے لیے بن جائے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، پھر آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں، یا آپ گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی قیامت کے حوالے سے جو آپ ہمیں خبریں سنا سنا کے ڈراتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو آپ آسمان کا کوئی ایک ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھا دیں، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا آپ کے لیے ہو سونے کا محل، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے آسمان میں چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں۔ ان لوگوں کے ان تمام مطالبات کے جواب میں صرف ایک بات فرمائی گئی، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں ایک انسان رسول، یعنی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا جس طرح تم سب لوگ پیدا ہوئے، میں تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، دنیا کے کام کاج کرتا ہوں، بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں، اور میں نے ہر سطح پر کاروبار بھی کیا ہے،
میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، میری سیرت، اخلاق، کردار روز روشن کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ مجھ میں اور تم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اللہ کا پیغام جو بذریعہ وحی مجھ تک پہنچتا ہے وہ میں تم لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات سے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بھیجا ہے ایک بشر کو رسول بنا کر۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ اس کام کے لیے اللہ کو کوئی فرشتہ بھیجنا چاہیے تھا۔ اب ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے، ہم اسے کیسے اللہ کا رسول مان لیں؟ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ رسول کا کام ہے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، اس کی ایک ایک بات کو سمجھانا، پھر اللہ کے احکام کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو ان کے سامنے بطور نمونہ پیش کرنا۔ اب ظاہر ہے انسانوں کے لیے نمونہ تو انسان ہی ہو سکتا ہے، فرشتہ تو نمونہ نہیں بن سکتا۔ اگر ان کے پاس فرشتہ رسول بن کے آ جاتا تو یہ کہتے یہ تو فرشتہ ہے، اس کی تو نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی ضرورت، نہ کوئی رشتہ، نہ جذبات، نہ احساسات، ہمارا اس سے کیا مقابلہ؟ ہم تو گھر گھرستی والے ہیں، اہل و عیال والے ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، طرح طرح کے جنجال ہیں، ہم اس کی سیرت، اس کے کردار کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے اور ان کی طرف رسول بھیجنا ہوتا تو ضرور کسی فرشتے کو مامور کیا جاتا، مگر اب معاملہ چونکہ انسانوں کا ہے لہٰذا ان پر حجت قائم کرنے کے لیے لازماً کسی انسان ہی کو بطور رسول بھیجا جانا چاہیے تھا، سو ایسا ہی ہوا۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ بہت بحث ہو چکی، اب معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اب وہی فیصلہ کرے گا۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے، اندھے، گونگے اور بہرے، یعنی جو گمراہی کے راستے کو چن لیں گے تو ان کو قیامت کے دن اندھا، گونگا، بہرا اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی اندھے، گونگے اور بہرے بنے رہے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے ان کے لیے مزید بھڑکا دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔